हाय व्यूवर्स, आई एम रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं बैरिस्टर हामिद बिशानी व्लॉग यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम जो है जिस खबर पर तबसरा करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो यूएई विजिट पर हैं। वहाँ पर उन्होंने एक न्यूज़ को मतलब अपना इंटरव्यू दिया और उस न्यूज़ में उन्होंने बहुत सारी बातें की इंडिया के हवाले से, और कहा कि इंडिया जो है हमारा नेबर कंट्री है और हमने उनके साथ 3 जंगें लड़ी। इस पूरे जो बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये खबर का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बताया। पास्ट में अगर हम बात करें तो काफ़ी इख्तलाफात चले इंडिया के साथ और 3 जंगें भी लड़ चुके हैं हम। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में अब पॉजिटिविटी की तरफ जाया जा रहा है? देखें जी, इसकी जो बॉटम लाइन है वो कश्मीर इशू है। जो शहबाज शरीफ ने एक जो है टेलीविज़न स्टेशन को, चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये पेशकश की है कि हम इंडिया के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान से उसका रिएक्शन ये हुआ कि पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। यानी पाकिस्तान की जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है इस वक्त, उसके एक तर्जमान जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये स्टैंड नहीं है बल्कि पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि जब तक भारत जो है वो 5 अगस्त 2019 वाली जो डेवलपमेंट हुई थी कश्मीर के अंदर उसको रिवर्स नहीं करता, उस वक्त तक हम बातचीत नहीं कर सकते। तो ये जो है बुनियादी तौर पे बॉटम लाइन है इस सारी न्यूज़ की। लेकिन ये न्यूज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर ब्रेक डाउन करके देखा जाए, जैसा कि आपने कहा कि जो कुछ शहबाज शरीफ ने कहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट किस्म की स्टेटमेंट है, और इस हवाले से पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे रियलाइजेशन मौजूद है। बल्कि माजी में जो एस्टेब्लिशमेंट है और उसके जो लीडरशिप थी, मिलिट्री लीडरशिप ने इवन दो के बार बार इस बात का इजहार किया है कि हमें अब जो है वो इंडिया के बारे में एक मुख्तलिफ किस्म के स्टैंड की ज़रूरत है और नए रास्ते एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस पे हम जो है जो जिस रास्ते पे हम चलते रहे हैं, मैं उस तजर्बे से हमने सीखा है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब ये जो स्टोरी है ना, ये लोगों का वक्त ज़ाया करने वाली स्टोरी है, बार बार दोहराना कि हमने जी कश्मीर पे 3 जंगें लड़ी हैं और उनका जो है वो इतने पैसे खर्च हुए हैं, और अब हमें आके जो है वो बर्रे सगीर के करोड़ों लोगों के मफाद में जो है वो पैसे जंगों पे खर्च करने के बजाय और असलाह पे खर्च करने के बजाय तामीर और तरक्की पे खर्च करना चाहिए। ये ज़िंदगी की एबीसी है। किसी भी होशमंद सोसाइटी का जो प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है उसको ये एबीसी आनी चाहिए। ये अल्फबे पे है जिंदा रहने की। दुनिया का हर आदमी जानता है और सदियों से जानता है। ये सब जंगों के बावजूद, खून खराबे के बावजूद, उससे पहले भी और उसके बाद भी लोग जानते हैं कि जंगों से सिर्फ जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, मसाइल का हल नहीं होता। और रिपीटेडली जो जंगें हुई हैं, वो कोई भी जंग हुई हो, उससे कोई ना कोई नया मसला पैदा हुआ होगा, बेशुमार लोग माजूर हो गए होंगे, बेशुमार लोग जो है वो यतीम या बेसहारा हो गए होंगे, गुर्बत बढ़ी होगी, बेरोज़गारी बढ़ी होगी, मुल्क में बेचैनी, ये चीज़ें। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि ये जंग हुई जी तो इससे हमने ये अचीव कर लिया। विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू थिंग्स के कोई टेरिटोरियल क्लेम था आपने तो आपने किसी टेरिटोरी पर दोबारा कब्जा कर लिया, या अपनी मर्जी की कुछ शराइत जो है दूसरे मुल्कों पे मुसल्लत कर ली जंग जीतने की सूरत में। लेकिन उसमें भी वो एक वक्ती किस्म का ही मसला होता है। बाद में जब हालात बदलते हैं तो आपकी जो इम्पोज किस्म की टर्म्स और कंडीशंस हैं दूसरे मुल्कों पे, या आपने जो इस तरह किसी इलाके पे नाजायज़ कब्जा कर लिया होता है उसको वेकेंट करना पड़ता है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी स्टेज पे जाके। अब ये बात करने की क्या बात है, और ये बात 70 साल से हो रही है कि जंगों का फ़ायदा नहीं, अमन का फ़ायदा है। लेकिन ये बात किससे कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर है,
تو وہ یہ مطالبہ کس سے کر رہا ہے؟ پاکستان میں سیاستدانوں کا جو یہ رولنگ ایلیٹ ہے، عام سیاستدان نہیں، رولنگ ایلیٹ جو اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جو ذہنی دیوالگی جو ہے، دیوالیہ پن جو ہے، اس کا ایک یہ بہت بڑا ریفلیکشن ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ باتیں کیسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں، یا ان کے اوپر سر پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جس سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھائی تم پرائم منسٹر ہو، تو پرائم منسٹر الیکٹڈ ہو باقول آپ کے، اور آپ کے پیچھے پارلیمنٹ ہے، اور آپ کے پیچھے 23 کروڑ عوام کی طاقت ہے، تو آپ اعلان کر دیں نا کہ ہم انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب جو ہی اس نے یہ چھوٹی سی بات کی، جو میں نے ریپیٹڈلی کہا کہ ایک پرائمری اسکول کے بچے کا رٹا رٹایا لیسن ہے، اور دنیا جہاں کے کسی اسکول میں جا کے کسی بچے سے ایکسکیوز می کر کے پوچھ لیں کہ جنگ مسئلے کا حل ہے کہ نہیں، یہی جواب دے گا۔ تو وہ بات اس نے کر دی، اور وہ بات بھی اس نے مطالبے کے انداز میں کی جیسے کسی سے مانگ رہا ہے، اور اس کے جواب میں ایک دم ری ایکشن آ گیا کہ نہیں جی یہ پاکستان کا سٹینڈ نہیں۔ پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے جی؟ 5 اگست 2019۔ اور جن لوگوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، وہ صرف مینڈک کی طرح ٹراتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا منہ بھی آپ غور سے دیکھیں تو مینڈک کی طرح لگتا ہے۔ انفیکٹ وہ بار بار مینڈ کی انداز میں جو ہے نا باتیں کر کر کے، تو ان کی شکل ہی ایسی بن گئی ہے کہ انہوں نے جب یہ بات کی تو مجھے مینڈک یاد آئی۔ بائی 5 اگست 2019 جو ہے، اس سے پہلے آپ کا سٹینڈ یہ تھا کہ یہ جو پاکستان کا آفیشیل سٹینڈ تھا، اور پاکستان کے ملٹری اور سیولین ڈاکومنٹیشن کو نکال کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا تھا، سپیچز میں آیا تھا، اور ہر تقریر میں آپ فرماتے تھے کہ یہ جو دفعہ 370 ہے یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے کشمیری عوام کے ساتھ، اور اسے ہم نہیں مانتے۔ دفعہ 370 تو ایک تحفے کے طور پہ جو ہے ہندوستان نے، بھارت نے کشمیریوں کو دیا تھا، ان کے ساتھ ایک نئی ارینجمنٹ کی صورت میں، چونکہ ان کی ارینجمنٹ اوریجنلی جو ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو مہاراجہ ہری سنگھ کے بعد جب اقتدار جو ہے وہ منتقل ہوا شیخ عبداللہ کو، باقول ان کے جو عوام کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو، تو انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل شکل دینے کے لیے کہ ہمارے درمیان یہ جو رشتہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ڈیولپ کیا تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی صورت میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خارجہ، دفاع اور کرنسی اور کمیونیکیشن انڈیا دیکھے گا، باقی معاملات خود کشمیری دیکھیں گے، یہ ہماری ارینجمنٹ ہے، ہم نے ایک انسٹرومنٹ سائن کیا ہوا ہے، لیکن اب اس کو ہم کانسٹیٹیوشنلائز کیسے کریں؟ تو اس کو کانسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے، اس کو ایک لیگل پولیٹیکل جیوریڈک شکل دینے کے لیے انہوں نے دفعہ 370 کا استعمال کیا کہ کشمیریوں اور ہندوستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو یہ ریگولیٹ کرے گا، جس میں آپ کے اختیارات کی تقسیم ہے، کن شعبوں پہ آپ کام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، کون سے ہمیں دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اسی وقت جب یہ کنکلوڈ ہوا تو اسی وقت پاکستان کی وزارت خارجہ کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں سے سٹیٹمنٹ اس وقت ایشو ہوئی کہ یہ 370 جو ہے ایک فراڈ ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد ریپیٹڈلی آل دا وے ٹو دا اینڈ، یہاں تک کہ جب 370 کو ایلیمینیٹ کیا گیا، ایلیمینیٹ بھی نہیں، ایبروگیٹ یا اس کو ہٹایا گیا، تو اس کے بعد پاکستان نے جو ری ایکشن دیا، اس وقت جو پاکستان کا وزیر خزانہ تھا اور جو ملٹری اسپوک پرسن تھے، انہوں نے ری ایکشن دینے سے پہلے یہ بات دہرائی، ریکارڈ کھول کے دیکھیں، یہ ویڈیوز کا دور ہے، کہ although we never accepted 370 but now we are going to fight for this۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے وہ 1.10 بلین جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں، ان کو کوئی دماغ ہے ہی نہیں، اور نہ ان کو کوئی بات یاد رہتی ہے، اور نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو 22-23 کروڑ ہیں یہ کسی کھاتے میں ہیں کہ ان سے کوئی سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جعلی کہانی سنا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ اب یہ جو مینڈک کی طرح ٹرانا شروع کر دیا ہے انہوں نے دوبارہ کشمیر ایشو پہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا جو ہے وہ
60 साल तक ये मसलसल स्टैंड रहा है कि हम 370 को नहीं मानते। तो जब 370 खत्म हुआ तो आपने शर्त रख दी कि उस 370 को वापस लाएंगे तो हम जो है वो इंडिया से मुज़ाकरात करेंगे, वरना हम मुज़ाकरात नहीं करते। इसको कहते हैं ना नो मन घी और ना राधा नाचे। और ये पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है गला सड़ा और बदबूदार किस्म का जो सिस्टम है वजारत खारजा और वजारत दाखिला, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहां बैठ के सोचने वाला कोई दिमाग नहीं है, वहां फाइलें सोचती हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें फाइलें सोचती हैं। क्योंकि जाली लोग भर्ती हुए हैं, वो सोच सकते ही नहीं है। सोचना जो होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये एक पेनफुल किस्म का प्रोसेस है। लोग इससे डरते हैं, दे डोंट थिंक, सो दे कॉपी। अब ये क्या करते हैं, जो इनके बड़े बड़े सेक्रेटरी वो एनके लगाई हुई और गंजे सर किए हुए, ये जब कोई क्वेश्चन आता है तो जाके फाइल निकालते हैं 50 साल पुरानी, वो पढ़ के कहते हैं ये हमारी जी पॉलिसी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा। वो पहले अपनी हालत देखो। पहली बात ये है कि हु केयर्स इफ यू आर विलिंग टू नेगोशिएट और नॉट। अब आप मुझे पूरे 23 करोड़ लोगों को जमा करके मुझे बता दें इस सवाल का जवाब कि इंडिया का ऐसा कौन सा काम जो है वो रुका हुआ है जो आपसे कश्मीर पे नेगोशिएट करके तो हल होगा। कहीं इंडिया की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो है अचीवमेंट्स हैं, उनके रास्ते में आपने कहीं कोई दीवार खड़ी की हुई है? उसकी जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट विद इन कंट्री हो रही है, उसमें आपने कोई रास्ते में रुकावटें हैं? आपके जो सारे दोस्त एक एक आपको अबेंडन करके, बल्कि डंप का लफ्ज ज्यादा जरूरी है, डंप करके तो जो जाके इंडिया के साथ मिल गए हैं, उसके रास्ते में आपको रुकावट है। आप हैं कौन भाई? बात पहले ये तो बताएं। और आपने ना सिर्फ ये है कि पूरे 23 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, बल्कि इस अपनी जाली और फेक किस्म की पॉलिसी की वजह से 2 करोड़ कश्मीरी अवाम को भी आपने एक ऐसी मुसीबत में डाला हुआ है कि जिससे ना वो निकल सकते हैं और ना उनको कोई रास्ता नजर आता है। हर 6 महीने बाद आप एक नया वर्जन लेके उनके सामने आते हैं और उनको मरवाते हैं। अब ये उनको मरवाने वाली बात है। ये जो बातें जिन पे आप कुछ कर नहीं सकते, जिन पे आपकी कोई से नहीं। आपकी हालत इस वक्त ये है कि आपको $2 बिलियन के इर्द गिर्द आपकी मौत व हयात का मसला है। जिस काम की मौत व हयात जो है वो $2 बिलियन में फंसी हो कि वो मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, जो कि इंडिया के छोटे मोटे एक्टर्स जो हैं उनकी असासे हैं और इनकम है। तो आप कहते हैं कि जनाब हम नहीं मानेंगे। अब ना माने, अब 70 साल आपने नहीं माना तो नतीजा दीवार पे है। 50 साल और ना माने तो उसके बाद भी ये होगा कि आप हाथ जोड़ते पीछे पीछे फिरेंगे कि किसी तरीके से जी हमें भी कोई किसी खाते में डाल दो। कोई नहीं डालेगा, क्योंकि दुनिया में ये पावर पॉलिटिक्स है। तो पावर पॉलिटिक्स के तकाजे यही हैं कि अगर आपके पास कुछ है, आप कहीं स्टैंड करते हैं, आपकी कोई गुड स्टैंडिंग जिसको कहते हैं किसी शोबे में है तो कोई आपको जो है वो अहमियत देगा। वरना क्या जरूरत है, जब इंडिया ने पूरा साउथ एशिया अपने साथ मिला लिया, सब बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के कई मुल्क अपने साथ मिला के इस पूरे खित्ते में जो है वो अपनी एक जो भी उनकी मफादात हैं या ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो आपने कश्मीरियों को भी यरगमाल बनाया हुआ है, अपने अवाम को भी यरगमाल बनाया हुआ है, और ऐसी जो है वो बातें कर रहे हैं ख्याली और तसव्वुराती किस्म की, जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही है सर। मैंने एक खबर भी पढ़ी, इंडियन मीडिया पे चल रही थी, जिस पर वहाँ के जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है, जिसे इंडिया कहता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमिस्ट एक्टिविस्ट जो हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको रीयूनियन कर दिया जाए इंडिया के साथ। आप क्या समझते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या बैकग्राउंड है? देखें जी, खबर तो मैंने नहीं देखी, लेकिन ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। और इकोनॉमिस्ट की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, उसके अंदर अब ये लेटेस्ट जो है, ख्वाह वहाँ पे कोई ताजर है, कोई स्टूडेंट है,
کوئی ایکٹیوسٹ ہے، کوئی سیاستدان ہے، لوگ فریکوینٹلی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں مہنگائی کے حوالے سے جس پروسیس میں ڈال دیا ہے اس میں ہم سروائیو نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آٹا. تو وہ سرحد کے اس پار سے جو ہے وہ سٹیٹس دیتے ہیں جو انہوں نے پرائسز لی ہیں لیٹسٹ کے. فار ایگزامپل آٹے کی قیمت جو ڈیوائیڈڈ اسٹیٹ آف پونچھ ہے، فار ایگزامپل ڈیوائیڈڈ اسٹیٹ آف پونچھ ایک بڑی مشہور ہسٹوریکل اسٹیٹ ہے جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے، اور اس کا بڑا شہر جو ہے ایک ادھر ہے جس کو پونچھ شہر کہتے ہیں، اور اس طرف جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے شہر جیسے اجیرا، عباس پور، راولا کوٹ ہیں. تو وہ سمجھ لیں ایک طرح کا واکنگ ڈسٹینس ہے. یہ وہ علاقے تھے، وہ شہر تھے جن میں پارٹیشن سے پہلے لوگ واک کر کے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی بندوبست نہیں تھا، نہ سڑکیں تھیں. تو واکنگ ڈسٹینس ہے. لوگ صبح جاتے تھے پونچھ شہر کی منڈی میں، شام کو واپس گھروں کو آ جاتے تھے. تو ان کی زبان ایک ہے، کلچر ایک ہے، ایون دو کہ مذہب تک بھی بہت اوور ویلمنگ میجارٹی کا ایک ہے. تو وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ فون ہو یا فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا وٹ ایور یو کال اٹ. تو ان کو پل پل کی خبر ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایگزیکٹ پرائسز کا مجھے نہیں پتا، اس لیے میں لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہتا کہ مجھ پہ غلط بیانی کا الزام تھومتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، آٹا اگر 2600 جو ہے روپے بوری، یا وہ جو آپ کی تھیلا ہوتا ہے جو اس کو 20 کہتے ہیں، کلو ہاں اس طرف ہے، تو وہاں فار ایگزامپل 600 ہے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ 3-4 گنا زیادہ جو ہے جو قیمت ہے، ہم کس جرم کی سزا دیں، یہ ہم پے کریں. جبکہ ہم یہاں سے 1 مائل ادھر جا کے، کلومیٹر ادھر جا کے، تو ہم وہاں سے آٹا جو ہے وہ 3 گنا زیادہ سستا ہمیں مل سکتا ہے. اسی طرح پیاز ہے، جو بھی آپ کی دیگر زندگی ایسنشل کہتا ہوں میں اس کو، چونکہ وہاں کوئی امیر زادے نہیں رہتے جس طرح کا ہے، وہ یہی چیزیں ان کی زندگی کی اوڑھنا بچھونا ہے، آٹا ہے، چینی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو یہ کوئی اکانومسٹ کا تھیسس نہیں ہے، یہ عوام کے دل کی آواز ہے. اور آپ عوام کے انٹرویوز، ان کے نمائندوں کے انٹرویوز دیکھ لیں تو وہ ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اب سرحدیں کھول دیں، یہ ڈرامہ بازی بند کریں، یہ جو پراکسی وار آپ نے چھیڑی ہوئی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمیں آر پار آنے جانے دیں تاکہ ہم اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کریں. اور یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، یہ کوئی نہیں کہ کوئی ایک آدمی یا ایک اسکول آف تھاٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں، چونکہ جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ فیل ہو گئی ہے. مہنگائی جس تیزی سے وہاں پہ چھلانگیں لگا رہی ہے، اور لوگوں کی انکم ظاہر ہے ایک ساخت اور جامد انکم ہے، اور موسٹ آف دا پیپل ان کی انکم جو ہے وہ گورنمنٹ جابز ہیں. اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ انکم میں اضافہ ایک بہت ہی لانگ قسم کا پروسیس ہوتا ہے، جبکہ قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ راتوں رات بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیچ اپ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک ٹھوس حقیقتیں ہیں جو پاکستان میں بھی بالکل یہی بات ہے. واگا کے اس پار کسی چیز کی قیمت کیا ہے اور اس پار کیا ہے، ظاہر ہے وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے. تو اس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کی یہ جو جسٹیفیکیشن ہے پوری کی پوری، یہ ملک تو آپ نے بنایا اس بنیاد پہ تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا کے، تو ان کے سر پہ گٹریاں ڈال کے، تو ان کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگنے پہ اس لیے مجبور کیا تھا کہ وہاں ہم کوئی نہریں کھود رہے ہیں، کوئی شہد کی اور کوئی دودھ کی اور پتہ نہیں کس کس کی. اور زندگی میں اگر آپ کو لکھنؤ میں یا یو پی سی پی میں یا کہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھول جائیں کہ ایسا بھی کوئی دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے، تو اپنی جائیدادیں چھوڑ کے اور اپنی تاریخی روٹس اور اپنے سارے رشتے ناطے چھوڑ کے بھاگ کے ادھر آ گئے. تو اب آ کے حالت یہ ہو گئی کہ وہاں آٹا اگر جو ہے وہ فار ایگزامپل 10 روپے کا ہے اور یہاں 100 روپے کا ہے، تو پھر پھر آپ 40 روپے پر کے جی ہے، ہاں 40 روپے پر کے جی اچھی کوالٹی، جبکہ یہاں پر یہ قیمتیں سبجیکٹ ٹو چینج ہوتی ہیں نا ایوری ڈے منڈیاں. تو اس لیے ہم ایگزیکٹ پرائس نہیں بتاتے، لیکن بہرحال 4-5 گنا ڈفرینس ہے، اس سے بھی زیادہ ڈفرینس ہے جو زندہ رہنے کی چیزیں ہیں. آٹا جو ہے وہ بر صغیر کے لوگوں کی سٹیپل جس کو آپ کہتے ہیں، جو بنیادی اور ایسنشل، تو اس کی اگر یہ حالت ہے تو باقی چیزوں کا تو آپ چھوڑیں، دوائیاں چھوڑیں. پہلی بات ہے دوائی اصلی ملے گی ہی نہیں آپ کو. انڈیا جو ہے
وہ پوری دنیا میں دوائیاں بیچ رہا ہے. انڈیا کو اس وقت فارمیسی آف دا ورلڈ کہا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے سٹوروں پہ کوئی دوائی جو ہے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوائی اصلی ہے اور یہ خریدی جانی چاہیے. اور اس میں 99% دوائیاں جعلی ہیں، اور 99% وہ جو فیکٹریاں رن ہو رہی ہیں وہ سیاستدان اور بیوروکریٹ جو ہیں ان میں ان کے شیئر. تو اس طرح کا آپ نے یہ جو گھونسلہ کھڑا کر دیا ہے، اس کو آپ چلا سکیں گے اس بنیاد پہ، تو پھر آپ دیکھ لیں کہاں تک جا سکیں گے. بالکل سر، یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ریسنٹلی ایک ٹویٹر پہ وہ آپ نے کہا کہ پراکسی وار چل رہی ہے. جب یہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر جنیوا سے اتنی زیادہ فنڈنگ لے کر آئے ہیں، اس کے بعد چائنا نے بھی بہت زیادہ فنڈنگ کی اس میں. اور اس کے بعد یہاں پر جو آفیشلز ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا چائنا کو کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی فنڈنگ دی. اور اس کا ٹرکس میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم فریڈم آف ایگر مسلمس کی فریڈم کے لیے ورکنگ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہی دیر بعد ری ٹویٹ کیا گیا کہ ہمارا جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا تھا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا سے ڈر ہے، یا پھر اس پورے سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہی کہہ دیا کہ ہیک ہو گیا، آفیشلز کا چینل ہیک مطلب اکاؤنٹ ہیک ہو جانا، اور کہہ دینا کہ اتنی بڑی بات کہ ہم ایگر مسلمس کے لیے فریڈم جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ ہی چینج کر دی کہ بھئی ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ہم نہیں تھے، یہ کوئی اور تھا. نہیں، وہ تو چند دن پرانی بات ہے. یہ بات جو ہم کر رہے ہیں جی شہباز شریف والی کہ شہباز شریف نے یہ بات کی تو اس کے 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس سے اس کی تردید آ گئی کہ نہیں جی ہمارا سٹینڈ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے. پرائم منسٹر جائے جہنم میں والی بات ہو گئی نا. پرائم منسٹر نے کوئی جو بات کی اس میں کسی غلطی کی گنجائش ہے؟ جس بالکل. طریقے سے اس نے جس حوالے سے بات کی وہ پورا ایک کنٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے، اس میں کسی غلطی کی گنجائش ہے. لیکن یہ بیان کس نے دیا؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے دیا. وہ بیان کس نے دیا تھا؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ دیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہی جو رونا رویا جا رہا ہے، یا کچھ اب بھی سیاستدان رو رہے ہیں کہ یہاں جو ڈیسیجن میکنگ ہے وائٹل ایشوز پہ، فنڈامنٹل ایشوز پہ، یا جو ایشوز کسی طریقے سے ریلیونٹ ہیں، ان میں یہ جو جوکر نما قسم کے سیاستدان اور یہ مینڈکوں کی طرح ٹرٹرانے والے ترجمان جو ہیں، ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ کوئی سے. بہت شکریہ سر. ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ کہ اس پورے سیگمنٹ کو آپ نے اینڈ تک سنا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن آن کرنا بھی مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.